حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی زندگی میں حکمت، انصاف اور علم کا درس موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کئی واقعات ہیں جو ہمیں دین اسلام کی تعلیمات اور انسانیت کے اصولوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت، انصاف اور نیکی کی مثال ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی شخص آیا اور شکایت کی کہ حضرت علی نے اس کی ایک زرہ کو غصب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے علی، یہ زرہ میری ہے اور اپنے اسے ناحق اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر مسکرا دیے اور کہا، یہ زرہ تو میری ہے، مگر تم نے جو شکایت کی ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے اپنا مسئلہ عدالت میں پیش کیا ہے۔ چلو، اس معاملے کا فیصلہ قاضی کرے گا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے منصب اور مرتبے کے باوجود یہودی شخص کے ساتھ قاضی کے پاس چلے گئے۔ اس وقت قاضی حضرت شری تھے جو بہت انصاف پسند اور باوقار قاضی کے طور پر مشہور تھے۔ جب حضرت علی اور یہودی شخص ان کے پاس پہنچے تو قاضی نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا اور ان کی بات سنی۔ قاضی شری نے پوچھا، اے علی، اس زرہ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ زرہ میری ہے، مگر یہ شخص بھی دعویٰ کر رہا ہے تو ہمیں اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے۔ قاضی شری نے یہودی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ یہودی نے کہا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، مگر میں اس زرہ کو اپنا کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ میری ہے۔ قاضی نے حضرت علی سے بھی پوچھا کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ زرہ ان کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا، اگر گواہی چاہیے تو میرے بیٹے حسن اور حسین میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شری نے کہا، اے علی، شریعت کے مطابق بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں۔ قاضی شری نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اور زرہ اس کے حوالے کر دی۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس بات پر حیران رہ گیا کہ ایک خلیفہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی بات منوانے کے لیے زور نہیں دیا، بلکہ عدل کا دامن تھامے رکھا اور قاضی کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ یہودی نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ ایمانداری، صبر اور عدل دیکھا تو اس کا دل بدل گیا۔ وہ کہنے لگا، اے علی، آپ واقعی اللہ کے سچے بندے ہیں اور آپ کا دین سچا ہے۔ میں نے آج تک ایسا عدل اور انصاف کہیں نہیں دیکھا۔ آپ اگر چاہتے تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس زرہ کو لے سکتے تھے، لیکن اپنے انصاف کے راستے کو اختیار کیا۔ یہ کہہ کر یہودی نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اور کہا، اے علی، یہ زرہ اب آپ کی ہے، کیونکہ آپ کی ایمانداری اور انصاف نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر زرہ کو قبول کیا اور پھر اسے یہودی کو واپس دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا حق ہے اور میں تمہیں اس کا مالک سمجھتا ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہارے ایمان کو مضبوط کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، انصاف اور حق کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ حضرت علی نے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے انصاف کو اہمیت دی اور عدل کے تقاضے پورے کیے۔ ان کی ایمانداری نے ایک شخص کو اسلام کی حقیقت اور خوبصورتی سے روشناس کرایا اور اس نے دین حق قبول کر لیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر ہم سچائی اور عدل کے راستے پر چلیں تو اللہ خود ہمارے راستے آسان کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں دکھایا کہ انصاف صرف قاضی یا حکمران کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ عدل، انصاف اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا شعور دے۔ آمین۔